صاحب دیکھیے، میں جس چیز کی طرف زیادہ فوکس کرتا ہوں وہ جب انسان نے دین کو شخصیتوں سے جوڑا تو گمراہی ملی۔ ذرا وضاحت فرمائیے تو آسان ہو جائے گا سننے والوں۔ اللہ نے اس لیے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کوئی بھی چیز چوز کی، اختیار کیا، اللہ قبول نہیں کرے گا اور خسارے والوں میں سے ہوگا۔ یہ دین کی نسبت اللہ کے سے۔ ٹھیک، باقی ادیان عالم کو آپ تلاش کریے گا تو کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم تو رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اسد اللہ اللہ کے شیر، یہی نسبت بنتی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ جی، باقی میں نام نہیں لے رہا، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ سارے ادیان کو دیکھ لیجئے، نسبت کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کیا پیاری بات کی۔ نسبت شخصیت کی طرف۔ شخصیت پرستی حرام ہے، شخصیت پرستی گناہ ہے، شخصیت پرستی سے آپ رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی لائن کیسے ڈرا کریں اس کو سمجھنے کے لیے؟ کچھ لوگ ہیں اللہ نے جن کو اپنی طرف سے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، جب اس نے اپنی طرف سے بھیجا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بس میں نے جو بھیجا ہے اس کو مان لو۔ ٹھیک، آپ نے جواب یہ دیا، آپ سے مراد تاریخ نے، انسان نے، آپ نے جواب یہ دیا، یہ تو مجھ جیسا ہے۔ یہ آرگومنٹ ہے، ہم ماضی میں بھی رہا ہوں یہی۔ اس جملے کو لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ صحیح، اس کو کیسے مانے؟ یہ تو مجھ جیسا ہے۔ حضرت کے لیے بھی فرمایا، جی، قرآن میں ہے سب انبیاء کے لیے۔ جی، حضرت کے لیے بھی فرمایا، سارے نبیوں کو ایک جواب ہوتا تھا ہر باطل کا۔ آپ تجزیہ کر لیجئے، جب چاہے مجھ سے آپ بات کر لیجئے، جب تک آپ اپنے ذہن سے اس جملے کو محو نہیں کریں گے کہ یہ مجھ جیسا ہے، آپ حق تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ سب سے پہلے تو ذہن سے نکال لیجیے۔ جی جی، اب تلاش کیجئے کہ اللہ نے ہماری انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے جس کو بھیجا ہے نا، وہ مجھ جیسے ہی بنا کر بھیجا ہے۔ جی، ٹھیک، ٹھیک ہے؟ یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ اب آپ کو تلاش یہ کرنا ہے کہ یہ ہم جیسوں میں اس کا کون ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہم جیسوں میں اس کا کون ہے؟ وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مِنْهُمْ، ان میں سے، مِنْكُمْ، تم میں سے۔ آپ اگر قرآن کا تجزیہ کریں گے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مالک تم میں سے بھیجا ہے لیکن ہے میرا، اللہ اکبر، یہ تمہارا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو کہے تم کو مانو۔ اب آ جائیے، آج مولا کا حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ اگر خانہ کعبہ میں آمد مولا کو دیکھیں، کبھی میں حیرت کرتا ہوں، لوگ پڑھتے جاتے ہیں، رٹتے جاتے ہیں، دین پر کبھی غور نہیں کرتے، یہی قرآن شکوا کر رہا ہے۔ بھئی کبھی غور کیجئے، تدبر کرو، ٹھیک ہے نا؟ کبھی غور کیجئے کہ اس سچویشن کے اندر کوئی خاتون گھر میں رہتی ہے یا گھر سے باہر جاتی ہے؟ تو بھئی کس نے کہا تھا؟ صورتحال ایسی ہے۔ معقول زمانے میں بڑے بڑے ہاسپٹل تو تھے نہیں، تو گھروں میں دائیاں ہوتی، یہ گھر سے باہر کہاں جا رہی؟ اچھا 3 دن تک وہ گھر سے باہر رہیں گی اور کسی کو پتہ ہی نہیں، اور اگر پتہ ہے تو تلاش کیوں نہیں ہے؟ اطمینان بالکل۔ کہاں گئی؟ کیا ہوا؟ خانہ کعبہ میں دیوار کعبہ سے ہو گئی۔ اچھا متولی کعبہ تو خود حضرت ابو طالب تھے نا۔ اگر یہ اطلاع بھی مل گئی کہ بھائی وہاں ہے تو چابی سے جا کے کھول لیتے تالا۔ چلیے محترمہ گھر چلیے۔ ایک جملے پر سوال کروں گا میں، جواب بھی مرمت فرمائیے گا سوال کے علاوہ۔ نہیں دیکھیے، اس سوال کے اندر جواب ہے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عام بچہ نہیں ہے۔ کیا کرنے جو آ رہا ہے۔ اگر آپ عام بچے کو طرح سمجھتے تو بہت سارے اس کے سوالات اس کے اوپر اٹھیں گے،
سوال ہے. اچھا 3 دن کے بعد جب وہ باہر تشریف لائیں بچے کو گود میں لے کر کے, تو پھر یہ تعجب کس بات کا ہے, یہ سوالات کس بات کے ہیں؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح, جناب مریم سے جیسے سوال ہو رہے تھے, یہ سوالات کس بات کے تھے؟ امید تھی نا, ہو گیا. فارورڈ کہے کے لیے کیوں سوال کیے جا رہے ہیں, کیوں اختلاف ہو رہا ہے, کیوں بحث ہو رہی ہے, کیوں بلایا جا رہا ہے؟ حضرت ابو طالب کو بلایا جا رہا ہے, رسول اللہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں, اور 3 دن تک جناب یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ سوالات, یہ باتیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جو چھپایا گیا ہے یا چھپایا جا رہا ہے تاریخ میں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے بات؟ میں یہاں ایک جی بسم اللہ. ٹھیک ہے نا, اب آپ نے یہ دیکھیے یہ ہو گیا نا, قرآن میں سورہ مدثر میں ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, اس کو اور مجھے چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا. سوری, لفظ پیدا میرا ہے, ترجمہ اصل یہ ہے, اس کو اور مجھے چھوڑ دو جس کو میں نے خلق کیا ہے. ٹھیک. خلق, خلقت اور تولد یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. یہ قرآن ہے. اب ظاہر ہے وقت محدود ہے, میں صرف آپ کو جمپ لے کر کے جا رہا ہوں ایک جگہ پہ, ٹھیک ہے. پہلے دن اعلان رسالت ہوا, کون میرا ساتھ دے گا, جیسے کہ پرسوں باجی نے بتایا اس بات پر, کون میرا ساتھ دے گا, وہی تاریخ میں لکھا 9 سال کا بچہ, 12 سال کا, 10 سال, جی جی, بٹ اوور. اگرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ٹھیک ہے. وہ 3 دن تک یہ پورا ہوتا رہا, آپ سب کے علم میں ساری باتیں ہیں, لیکن ایک جملہ میں اضافہ کر دوں کہ ہر روز کھا پی کر کے جو ہے وہ نکلتے وقت وہ ابو لہب ایک جملہ کہتا جاتا تھا. کس کو؟ جناب ابو طالب کو طنز کرتا ہوا جاتا تھا, لو اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کر رہے تھے, بیٹے کی کرو. یہ جملہ ہے, تنزن کہا جا رہا. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ہے ساتھ, ٹھیک ہے, مطلب اتنی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل کفا باللہ شہیدوں بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول ان سے کہہ دو کہ میری اور تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, ومن عندہ علم الکتاب, اور وہ جس کے پاس کتاب کا, جس کے پاس کتاب. سبحان اللہ. اس کا مطلب کوئی ہے. جی جی. حضرت زید بن ثابت کی جب ڈیوٹی لگائی حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کی, حضرت عمر کا وقت آ گیا اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس پورا قرآن لکھا موجود تھا, تو یہ 6 صحابہ کو بٹھایا لکھنے کے لیے. پھر پتہ ہے طریقہ کار کیا تھا؟ پورا قرآن وہ پڑھتے تھے, خود بھی حافظ قرآن تھے اور بھی حافظ قرآن. پھر آخر میں سند کیا ہوتی تھی؟ سیدنا علی کو بلاتے تھے, عندہ علم الکتاب, بلا کر پھر پوچھتے تھے, یعنی سب سے تو حلف لیتے تھے باقی یہ آیت یوں ہی ہے, اس سے پہلے اس کے بعد, پھر خود اس کو چیک کرتے, کانفرمیشن جو ہے وہ, پھر آخر میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلاتے. اور نور بھائی, مجھے بیت اللہ شریف کا جب بت توڑنے کا واقعہ نا فتح مکہ کا, مجھے اس پہ بڑا پیار آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر صرف حسنین کریمین کو بٹھایا, لیکن جب بت توڑنے کی باری آئی تو ایک بت بہت اونچا تھا, سیدنا علی مرتضیٰ کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا, تلوار نہیں جا رہی تھی. تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ. یعنی بچپن کا تو آپ نے سنا ہے, سب نے سنا, حضرت حسن بھی کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں, حضرت حسین بھی کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں, لیکن کبھی مرد کو نہیں دیکھا. اور وہ کس کی, سبحان اللہ, ان کو سوار کیا اپنے کندھوں سبحان پہ. اللہ, سبحان اللہ. آپ کے جملے میں اضافہ کر دوں, وقفے پہ جانا پڑے گا. جملہ حضرت ابراہیم نے یہ چھوڑا اس لیے تھا کہ میرے بعد جو آئے گا وہ توڑے گا. اللہ اکبر, کیا پیاری بات ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں میں جائیے گا. جزاک اللہ بالخیر.